کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو اپنے تقوی ورع و پرہیزگاری اور صفات حسنہ کی وجہ سے خلفائے راشدین میں شمار کر دیے گئے، حالانکہ بعد میں بہت بعد میں ہوئے، لیکن انہوں نے جو 2 سالہ خلافت کی ہے، اس خلافت کو پورا خلافت راشدہ کا نمونہ اور اس کی مثال بنا دیا تھا۔ اس لیے مورخین نے کہا کہ وہ 5ویں خلیفہ راشد مانے جا سکتے ہیں۔ بہت زبردست متقی پرہیزگار تھے، حالانکہ شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بادشاہ وقت کے داماد تھے اور بڑے علم میں اور خلافت میں آنے سے پہلے بہت زیادہ نزاکت والے آدمی اور نخرے کرنے والے اور فیشنیبل جن کو کہا جاتا ہے ایسے تھے، لیکن خلافت کی ذمہ داری نے ان کے اندر عجیب و غریب انقلاب پیدا کر دیا، وہ زبردست انقلاب ان میں آیا، تو اللہ تعالیٰ سے کا خوف بھی ان میں بہت زیادہ تھا۔ ایک واقعہ ہے جو آپ کو بھی کام دے گا کہ انہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں ہر قسم کے خیانتوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اور بیت المال کے ناحق اضافے استعمال کو ایسی پابندیاں لگائیں کہ جو لوگ عادی تھے سرکاری خزانے کو لوٹ مار کرنے کے اور یا اس کے ذریعے سے تعیش کرنے کے، وہ سب بڑی تنگی میں آ گئے اور بہت پریشان ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی سبب ان کے قصہ ختم کرنے کا بھی ہوا۔ لیکن اس سے پہلے ایک کوشش کی گئی، وہ یہ کہ ان کی ایک پھوپھی تھی جن کو وہ اپنے ماں باپ کی طرح مانتے تھے، وہی ایک بڑے بزرگ تھے خاندان میں، تو ان کے پاس جا کر کے سب لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ کے جو ہے بھتیجے سے کہیے کہ سختی نہ کریں، اتنی جلدی انقلاب نہیں آئے گا، یہ بگڑے ہوئے حالات اتنی جلدی نہیں بدلیں گے، ذرا لوگوں کو تنگ کریں گے تو بغاوت نہ ہو جائے، کہیں دشمنی اور عداوت نہ پیدا ہو جائے، اس لیے نرمی سے کام لیں، دھیرے دھیرے تبدیلی لائیں، یہ ان سے نصیحت کروانا چاہیے۔ تو انہوں نے بلا کر کہا کہ بیٹا ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا نہیں کام چلتا، لوگ دشمن ہو رہے ہیں تمہارے، سخت مخالف ہو رہے ہیں، فلاں انہوں نے سمجھایا، تو حضرت نے سنا۔ اس کے بعد انہوں نے کسی سے گوشت کی ایک بوٹی اور آگ کا ایک انگارہ منگوایا، اور وہ آگ کا انگارہ پھوپھی کے سامنے رکھا اور بوٹی اس کے اوپر رکھی۔ جب وہ گوشت کا ٹکڑا اس کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے لگا اور جلنے لگا، تڑپنے لگا، تو ان کے پھپھو نے کہا کہ یہ کیا ہے بیٹا، کیا کر رہے ہو، میں کیا بات کر رہی ہوں تم سے اور تم کیا تماشا دکھا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اپنے بھتیجے کو قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں اس بوٹی کی طرح تڑپتا جلتا ہوا دیکھنا چاہیں گے؟ تو اس نے کہا میں کیسے برداشت کروں گی تیری یہ تکلیف؟ تو کہا تو پھر مجھے رہنے دیجئے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے اس مقام پہ تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز۔